نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آ کے تشریف لے آئیے تاکہ ماحول بن جائے اور مجلس کو باقاعدہ شروع کیا جا سکے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ایصال ثواب کی اس مجلس کے لیے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ مبارکہ فرقان کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کچھ منتخب بندوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے تمام انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیں کہ وہ ان بندوں میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ پروردگار عالم نے ایک عنوان قائم کیا ہے اور وہ عنوان ہے عباد الرحمن، اور دوسرے الفاظ میں آپ کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ رحمان کے بندے کون، کہ جن کو پیش کر کے گویا پروردگار عالم اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے کہ تم اگر خدا رحمان کو سمجھنا چاہتے ہو تو رحمان کے بندوں کو دیکھ لو، جب ان کے بندوں کا یہ معاملہ ہے تو خود خدا رحمان کا معاملہ کیا ہوگا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کے اس مزاج کو کئی مرتبہ کوٹ کیا کہ وہ لوگ لفظ رحمان سے ایک وحشت کرتے تھے، اس کے بارے میں ایک اجنبیت کا اظہار کرتے تھے، یعنی وہ اس بات کا اعلان کرتے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ رحمان کون ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا لفظ اللہ تو بہرحال لفظ اللہ کو وہ جانتے تھے، مگر جب رحمان کے عنوان سے پروردگار عالم کا تعارف کروایا جاتا تو ایک وحشت کا اظہار ہوتا تھا۔ اسی سورہ فرقان کے اندر جہاں پر یہ آیت آپ کو ملے گی، اس سے تھوڑا پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پروردگار عالم یہ بیان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ لوگ حیرت کے ساتھ کہتے ہیں مر رحمان، یہ رحمان ہے کون؟ اب اگر آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف پروردگار عالم کا اصرار ہے اپنی اس صفت کے اوپر کہ خدا کو اس کی رحمانیت کے ذریعے سے پہچانو۔ ہم ہر جگہ سورہ کے آغاز میں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ غور فرمائیے کہ رحمت، مرسی، پروردگار عالم کی رحمت، کتنا زیادہ تذکرہ ہمیں قرآن مجید کے اندر اس کا نظر آتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے ذاتی نام کے بعد جس صفت کا سب سے زیادہ اظہار کیا وہ ہے ہی رحمانیت، یعنی ایک ہے لفظ اللہ۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کا مطلب ہے مستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ وہ ذات کہ جس کے اندر کمال کی تمام صفات موجود ہیں۔ کوئی ایک بھی صفت کمال ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو خدا کے اندر موجود نہ ہو، اور وہ از خود موجود ہے، خدا نے کہیں سے حاصل نہیں کی ہے۔ یعنی یہ جو معاملہ ہمارا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی ذات اور ہے، اس کی صفت اور ہے۔ وہ اس دنیا میں آتا ہے، ہوتا ہے مگر کمزور ہوتا ہے، طاقت کو حاصل کرتا ہے۔ وہ اس دنیا میں آتا ہے، ہوتا ہے مگر جاہل ہوتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے۔ پروردگار عالم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ خداوند متعال جب ہم اس کی صفات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ایک ہے صفات ثبوتیہ اور ایک ہے صفات سلبیہ۔ ظاہر ہے دینیات کے اندر جب پڑھایا جاتا ہے اس وقت اس کو کمپریہنڈ کرنا، سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر صفات سلبیہ کے اندر ہم ایک چیز پڑھتے ہیں کہ صفات زائد بر ذات نہیں، کہ پروردگار عالم کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کی ذات ہو اور پھر اس کی صفات کو اس نے الگ سے کہیں سے حاصل کیا ہو، ورنہ تو جس سے وہ حاصل کر رہا ہے اسے خدا ہونا چاہیے، کہ ایسا کوئی ہو کہ خدا کو بھی کچھ دے سکے۔ وہ خدا جو غنی بالذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، وہ سب کو نوازتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ ایک طرف ذات پروردگار، اس کے کمالات ذاتی، اور ان کمالات کی وجہ سے پروردگار عالم کی جب تعریف اور ثنا کی جاتی ہے تو بے اختیار انسان اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے الحمدللہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اور جب پروردگار عالم کے بے عیب ہونے کو تصور میں لے کر آتا ہے کہ پروردگار عالم کے اندر کوئی ایسی صفت ہو نہیں سکتی کہ جو اس کی شان کے خلاف ہو، شریک ہونا یہ اس کی شان کے خلاف ہے، پروردگار عالم کا کھانا کھانا یہ اس کی شان کے خلاف ہے، شادی کرنا یا اس کا بیٹا ہونا یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم کی شان کے خلاف جتنی باتیں، جب ان سب کا خدا سے دور ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے تو انسان بے اختیار زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، کہ وہ بے عیب ہے۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ یعنی وہ بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی ایسی صفت ہو نہیں سکتی کہ جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ وہ پروردگار کہ جس کے اندر تمام تر کمال کی صفات موجود ہیں، جب وہ اپنا ذکر کرتا ہے اور بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو تو کس طرح سے کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، یعنی اس کے اندر صفات کمال سب موجود ہیں، مگر وہ پہلی صفت جسے پروردگار اپنے تعارف میں پیش کرتا ہے وہ ہے رحمانیت، اور پھر اس انداز سے کہ معصومین کے ذریعے سے، یعنی خاص طور پر میرے نوجوان دوست اگر اس بحث کو ان ڈیپتھ اور ڈیٹیل کے اندر پڑھنا چاہیں تو نہج البلاغہ کے اندر مولا موحدین امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ پہلا خطبہ جو نہج البلاغہ کا ہے اس کے اندر ایک حصہ اسی بارے میں، یہ امیر المومنین کا بہت بڑا حق ہے لوگوں کی گردن پر کہ جو خدا کی توحید کو سمجھنا چاہتا ہے وہ علی کے کلام سے روشنی حاصل کرنے پر مجبور ہے، کہ علی نے سمجھایا کہ توحید کیا ہے اور خدا کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کی ان آیتوں کی تشریح امیر المومنین کی زبان سے ہوئی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ وہ پروردگار جو اپنا تعارف اس طرح سے کروا رہا ہے، اب اسی کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ومن رحمان، یہ رحمان ہے کون ہم تو نہیں جانتے۔ خدا کی رحمت جب بیان ہوتی ہے تو رحمانیت کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، رحیمیت کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، مگر کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ ایک ہے خدا کی عمومی رحمت جو اس دنیا کے اندر سب کے شامل حال ہے، یہ ہے پروردگار کی رحمانیت جس کو کہا جائے گا جنرل مرسی، اور ایک ہے پروردگار کی اسپیسیفک مرسی، ایک رحمت خاص جو قیامت کے دن سے مخصوص ہے۔ پروردگار عالم نے اپنا تعارف دونوں طرح سے کروایا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، یعنی اس دنیا کے اندر کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، منافق ہو، مشرک ہو، سانس جب وہ لیتا ہے تو آکسیجن پھیپڑوں تک جانے سے پہلے یہ سوال نہیں کرتی کہ یہ کافر کے پھیپڑے ہیں یا مسلمان کے، یہ مومن کے پھیپڑے ہیں یا منافق کے۔ جب کسان ہل چلاتا ہے اور غلہ اگاتا ہے تو زمین فصل دینے سے پہلے یہ سوال نہیں کرتی کہ کسان کے ہاتھ کافر کے ہاتھ ہیں یا مسلمان کے ہاتھ ہیں، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، عزادار ہے، کیا ہے، وہ زمین سوال نہیں کرتی۔ یہ کیا ہے؟
کہ یہ پروردگار کی رحمتیں عمومی ہیں۔ پروردگار عالم نے نظام یہ بنایا کہ اس دنیا کے اندر جس کو باقی رکھنا ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے فراہم کر دی جائیں گی۔ پروردگار عالم کی یہ رحمانیت ہے، یہ نعمتیں عمومی ہیں، یہ رحمتیں عمومی ہیں، یہ جنرل مرسی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی، پھر امتحان نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر پروردگار عالم نے ایسا رکھا ہوتا، غور فرمائیے گا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو آدھے گھنٹے تک سانس نہیں لے سکتا، تو پھر آپ دیکھیے کون بے نمازی رہے گا۔ اگر پروردگار عالم نے ایسا رکھا ہوتا کہ ماہ رمضان کے اندر اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو پھر رات کا کھانا تو اس کو نہیں ملے گا، وہ روٹی بھی کھانے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر بن جائے گی۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے روزے دار ہوں گے۔ اگر حج واجب ہو جائے اور کوئی حج پر نہ جائے، اور نظام یہ ہو کہ اگر کوئی حج پر نہیں جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ 1 مہینے تک اپنے گھر میں بھی نہیں جائے گا، روڈ ہی کے اوپر اس کو سونا پڑے گا۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر جتنے افراد ہیں حج واجب ہو اور فوراً سارے کے سارے مکہ پہنچیں گے، مگر کیا اس کے بعد آزمائش ہو پائے گی، امتحان ہو پائے گا؟ یہ پروردگار کی رحمانیت ہے کہ جو انسان کو باقی رہنے کا موقع دیتی ہے، اور پھر خدا مطالبہ کرتا ہے کہ ذرا دیکھو اور سوچو کہ جس خدا نے تم کو اپنی رحمت عمومی سے نوازا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرو؟ آپ غور فرمائیے، محرم آئے اور کوئی شخص عزاداری نہ کرے، عزاداری نہ کرے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اس 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے جو ایام غم ہے اس کی نوکری چھوٹ جائے، تو پھر آپ دیکھیے سارے کے سارے افراد ہائے حسین اور یا حسین کہتے ہوئے کس طرح سے میدان میں آئیں گے اور ماتم بھی کریں گے۔ پھر نہ کسی کو شرک لگے گا، نہ کوئی بدعت کا دعویٰ کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے، پروردگار عالم نے اس دنیا کا نظام اس طرح سے رکھا ہے کہ اپنی ربوبیت، اپنی رحمانیت، اپنی رحمت عمومی کا دسترخوان اس طرح سے بچھایا ہے کہ کافر بھی آ کر اس سے استفادہ کرے، منافق بھی آ کر اس سے استفادہ کرے، مشرک بھی آ کر اس سے استفادہ کرے۔ مگر یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں پروردگار بندوں کے ساتھ معاملہ اپنی رحمانیت کے ذریعے نہیں کرے گا، رحیمیت کے ذریعے کرے گا۔ وہاں پر ہے خصوصی رحمت۔ اگر ضرورت کو دیکھ کر میدان قیامت میں بھی نوازا جائے تو پھر آپ اطمینان رکھیے جہنم کسی کی ضرورت نہیں ہے، جہنم کی آگ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر سب کی ضرورت ہے کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے، مگر وہاں پر فیصلہ ضرورت کے تحت نہیں ہو رہا، عقیدے اور عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس نے یہاں پر رحمانیت پروردگار کے دسترخوان سے استفادہ کرنے کے بعد نمک حرامی نہیں کی، اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے مطالبات کو پورا کیا، تو پھر اب وہ ہے کہ جو وہاں پر اللہ کی رحیمیت کے دسترخوان سے بھی استفادہ کر کے اہل جنت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر معاملہ پہ برعکس ہو کہ اس دنیا کے اندر وہ نمک حرام ثابت ہوا کہ خدا کی رحمانیت سے استفادہ تو کیا مگر ساتھ ہی ساتھ عجیب کفران نعمت کا انداز اختیار کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ مر رحمان، یہ رحمان ہے کون، میں تو نہیں جانتا، تو پھر یقیناً یہ افراد اس کیٹیگری کے اندر پلیس ہوں گے کہ جن کا اہل جنت میں شمار ہونا ناممکن ہو جائے گا، محال ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے، اصول کافی احادیث کی اہم ترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ ظاہر اس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اصول کافی، اس کا جو پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل، اس کے اندر یہ حدیث معصوم کی موجود ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، کہ یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے کس کی عبادت کی جاتی ہے، تو خدائے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، کہ اس کے نہ پہچاننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ جس کے دسترخوان سے تم استفادہ کر رہے ہو، نعمتیں کھاتے جاتے ہو اور اس کے بعد رحمان کا انکار کرنا کہ یہ انسان کے ضمیر پر بوجھ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدائے رحمان کا انکار کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یہ معصوم نے سمجھایا کہ خدائے رحمان کی رحمانیت کے ذریعے عقل نے اس بات کو درک کیا کہ عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے۔ یہیں پر یہ 2 لفظ ہمیں مل گئے، عبد اور رحمان۔ اسی عبد کی جمع ہے عباد، اور اسی رحمان کو ساتھ ملائیے تو مرکب بنتا ہے عباد الرحمان۔ اور پھر یہ عنوان وہاں ہمیں نظر آتا ہے سورہ فرقان کہ رحمان کے بندے کون، یعنی خدا تعارف کی منزل میں پیش کر رہا ہے کہ تم ذرا رحمان کے بندوں کے حال پر غور کرو، ان کی یہ صفات ہیں
تو جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو سوچو کہ خود خدا رحمان کیسا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اب ذرا ان صفات کے اوپر غور کیجیے کہ پروردگار عالم پہلی صفت کیا بیان کر رہا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال کے اندر انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، ان کی چال کے اندر تکبر نہیں ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو تکبر سے، ایروگنس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. ان کی گفتار ہو، ان کی رفتار ہو، ان کا ملنا، ان کا جلنا، ان کا لوگوں سے بات کرنا، ہر انداز کے اندر ایک تواضع اور انکسار. جو دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے کہا بھی کہ زمین پر اکڑ کر مت چل، زمین پر پیر پٹک پٹک کے مت چل، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تیرا قد اتنا بلند ہے کہ تو پہاڑوں اور آسمان کے برابر ہو جائے. پروردگار عالم نے ایروگنس، تکبر سے قدم قدم پر روکا ہے. بعض علماء کا یہ جملہ بہت قیمتی ہے، علماء اخلاق کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص متکبر بنتا ہے تو پھر خدا اسے ذلیل کیے بغیر نہیں مانتا، پھر پروردگار عالم اسے ذلیل کرتا ہے. نمرود جیسا متکبر ہو تو مچھر گھس جائے اور اسی کے ذریعے سے وہ اس دنیا سے جائے، ناک میں مچھر گھس جائے، یعنی یہ اس کے لیے انتہائی تذلیل کا معاملہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، ایروگنٹ ہوتا ہے، تو پھر پروردگار اس طرح سے اسے ذلیل کرتا ہے. وہ ہاتھی لے کر آ گیا، فیل والا لشکر، تو پروردگار ابابیل کے لشکر کو بھیج کر ان ہاتھی والوں کو ذلیل کرتا ہے. یہ پروردگار کا نظام اس دنیا کے اندر یہی ہے. فرعون جیسا مغرور اور متکبر بادشاہ تو بحر احمر کی موجوں کے حوالے اس کو کر دیا جائے، وہ بھی غرق ہو جائے اور اس کی بادشاہت بھی وہیں پر غرق ہو جائے. آپ غور فرمائیے، یہ پروردگار کا ایک نظام اور پروردگار کا ایک مزاج. ابلیس کا معاملہ کیا تھا؟ خود پروردگار نے کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو پہلی چیز پروردگار عالم نے جو یہاں پر بیان کی کہ رحمان کے بندے وہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال کے اندر تواضع، ان کی چال کے اندر انکساری نظر آتی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب وہ جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کو سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یعنی واقعاً غور طلب بات تو ہے کہ اگر وہ جاہل ہے تو اس جاہل کو سکھایا جائے گا یا اس کو سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جائیں؟ کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو اگنور کرنا ہوا کہ اس کے پیچھے وقت ضائع نہ کیا جائے. یہ کیا ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو بٹھایا جائے، اس سے بات کی جائے، اس سے گفتگو کی جائے، اس کو سکھایا جائے. ہم پڑھتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر پھر ایک مرتبہ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ خطبات، پھر دوسرا مکتوبات، اور پھر تیسرا حصہ کلمات قصات، 1 لائنر، جس کے اندر علم و حکمت کے دریا موجزن ہیں، جواہر حکمت اس کے اندر موجود ہیں، کلمات قصات. اس کے آخری جملوں میں ایک جملہ امیر المومنین کا ہے، اس کو آپ سنیے، قرآن کی اس آیت کو سنیے اور پھر ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا. کیا کمال کا جملہ ہے! خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا. تو پھر تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاہل کو سکھائے. وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جائے. اچھا، خود سورہ آل عمران قرآن کے اندر بھی یہی کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ والعصر کے اندر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اپنے ایمان کو درست کر لیا، اعمال اچھے انجام دیے، بس گھر جاؤ، ایسا نہیں. پھر ایک دوسرے کو حق کا پیغام پہنچاؤ، ایک دوسرے کو صبر کا پیغام
پہنچاؤ، تواصی بالحق و تواصی بالصبر، کہ یہ کرنا ہے۔ تو معاشرے کے اعتبار سے ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ذمہ داری تو ہے۔ اگر صاحب علم اپنے علم کو منتقل نہیں کرے گا تو وہ جو جاہل ہے اسے پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسے پتہ کیسے چلے گا کہ خدا نے اس سے چاہا کیا ہے؟ ایک طرف یہ معاملہ، سورہ آل عمران ارشاد ہوتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے لازماً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو، یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والا ہو، ینہون عن المنکر، برائی سے روکنے والا ہو، اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نگاہ خدا میں کامیاب اور کامران ہیں۔ سورہ آل عمران ہی میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس صورت میں کہ جب امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ مولا حسین کربلا کے لیے جب نکلے تھے تو کیا کہا وصیت نامے کے اندر؟ میں منزل مصائب سے دور ہوں، مگر ذرا غور کیجیے امام مظلوم کے الفاظ کیا تھے؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، یہ جو میں نکل رہا ہوں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں شر کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے، انما خرجت، میں صرف اور صرف نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اريد ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ امر بالمعروف کا ہے، انہا عن المنکر، نہی عن المنکر کا ہے، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا تھا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا۔ تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر جاہل ہے تو اس تک پیغام پہنچایا جائے، مگر یہ کیا ہو گیا؟ یہاں پر پروردگار عالم نے عجیب انداز سے یہ کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو جاہلوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ تشریح کر رہا ہوں، ان کو کہتے ہیں سلامت رہو اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا یہ مضمون قرآن میں کسی اور مقام پر بھی آیا؟ سنیے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے حبیب پروردگار اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہے، خذ العفو معاف کر دیں، وامر بالعرف امر بالمعروف کریں، واعرض عن الجاہلین مگر جو جاہل ہے اس سے اعراض کریں، یعنی اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اگر جاہلین سے اعراض کرنا ہے تو وہ امر بالمعروف کس کو کرنا ہے؟ یہاں پر تو دونوں لفظ ایک ساتھ آ گئے، خذ العفو آپ معافی کا راستہ اختیار کریں، وامر بالعرف امر بالمعروف کریں، واعرض عن الجاہلین اور جو جاہل ہیں ان کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، جاہل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جاہل وہ ہے جو اپنے جہل سے واقفیت رکھتا ہے اور اپنے جہل کو علم میں تبدیل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، یہ وہ ہے کہ جسے امر بالمعروف کیا جا سکتا ہے، یہ وہ ہے کہ جسے نہی عن المنکر کیا جا سکتا ہے۔ مگر جو جاہل اپنے آپ کو جاہل ہی نہیں سمجھتا اس کا معاملہ بڑا خراب ہے۔ اگر آپ بیمار کو یہی کنونس نہ کر پائیں کہ وہ بیمار ہے تو کیا وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائے گا؟ پھر اس کے پیچھے وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ علاج اس کا پہلے کیا جائے گا کہ جو خود کو مریض تو سمجھے۔ اگر وہ خود کو مریض سمجھ رہا ہے تو بسم اللہ، وہ بیٹھے، اس کا علاج کیا جائے گا، اس کو دوا دی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ مگر جو مریض ہوتے ہوئے خود کو مریض ہی نہیں سمجھ رہا، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سے بھی بڑا ڈاکٹر سمجھ رہا ہے، تو برادران عزیز اس کے پیچھے وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ یہیں پر ہمارے سامنے ایک اور اصطلاح واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جو تعبیرات ہیں وہ بہت دقیق ہیں۔ ایک ہے کافر اور ایک ہے الذین کفروا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک کافر ہے، کافر کے لفظ میں وسعت وہ بھی شامل ہے جو الذین کفروا کا مصداق ہے، وہ کہ جس نے کفر کو اختیار کیا، اور وہ جو بائی ڈیفالٹ کافر ہے، کافر گھرانے میں پیدا ہوا لہذا کافر ہے، وہ جس نے کفر کو اختیار کیا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ابھی برابر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان سے توفیقات سلب ہو گئی ان کی حرکت کی وجہ سے۔ ختم اللہ علی قلوبہم،
وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ سلب توفیق، یہ توفیق کا چھن جانا، یہ توفیق کا لے لینا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ الذین کفروا ہے، کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ علامہ سید علی نقوی صاحب نے ایک جگہ اپنی تفسیر کے اندر اس پر کافی روشنی ڈالی کہ یہ جو لفظ ہے الذین کفروا، یہ اختیاری کفر کے اوپر دلیل ہے، کہ جس نے کفر کو ایز این آپشن ایکسیپٹ کیا ہے، کہ وہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے کفر ہی کو اختیار کرنا ہے۔ ورنہ اگر کوئی بیچارہ ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اسلام کی، وہ تو پیغمبر اکرم کی ٹارگٹ آڈینس ہے، اس پر تو کام کرنا۔ یہ الگ بات کہ پیغمبر اکرم ہو، مولا علی ہو، یہ پنجتن ہو، یہ اتنا نرم دل رکھتے ہیں، اتنا دل درد مند رکھتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں تو ابو جہل پر بھی کوشش کرتے ہیں، ابو لہب پر بھی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سب کے سب راہ راست کے اوپر آ جائیں۔ یہ وہ تعریف ہے جو پروردگار نے کی ہے سورہ توبہ کے اندر کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، پریشانیاں تم پر آتی ہیں، برا اس کو لگتا ہے، پریشانیاں تم پر آتی ہیں، برا اسے لگتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جو اس رسول کا وارث زمانے کا امام ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ حریص علیکم، یہ تم سب کے بارے میں حریص ہے، تم سب کے بارے میں لالچ رکھتا ہے۔ لالچ رکھنا ویسے تو بری صفت، مگر یہ لالچ کون سا ہے کہ یہ تمہاری ہدایت کے بارے میں لالچ رکھتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں کے اوپر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ وہ چیز ہے کہ جو پیغمبر اکرم کو واقعاً ممتاز کرتی ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب وہ کوشش کرتے ہیں اور پھر پروردگار کو کہنا پڑتا ہے کہ حبیب ان لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طٰہٰ، اے طیب، اے طاہر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اتنی زحمت میں آ جائیں۔ یہ جو انداز پروردگار نے اختیار کیا ہے کنسول کرنے والا، اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو گویا دلاسا دیا جا رہا ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے جان دے دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ دل درد مند ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ابو جہل بھی مومن بن جائے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ابو لہب جو ہے وہ بھی صاحب ایمان بن کر جنت کا مستحق بن جائے، مگر پروردگار عالم پہ تسلی دیتا ہے کہ حبیب ان لوگوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پیغمبر سے خطاب اور یہاں پہ رحمان کے بندوں کے عنوان سے تمام مبلغین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی سی کوشش کرنی ہے، مگر اس کے بعد پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں سے ان کی گفتگو ہوتی ہے تو یہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، تم خوش رہو، تم سلامت رہو، یا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ والذین، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کی راتیں اس شان سے گزرتی ہیں کہ کبھی یہ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی یہ حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ اس کا اعلیٰ ترین مصداق نماز شب۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے دو مقامات، اس کے علاوہ بھی مگر دو مقامات خاص طور پر، ایک سورہ مزمل اور ایک سورہ بنی اسرائیل، کہ وہاں پر پروردگار نے فرمایا جب سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا اور نماز کا تذکرہ آیا تو تمام نمازوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نماز تہجد کو الگ سے بیان کیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب ان 5 نمازوں کے علاوہ یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ ہمارے لیے نماز شب مستحب ہے، پیغمبر اکرم کے اوپر نماز شب واجب ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود کے اوپر فائز کرے گا۔ سورہ مزمل کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں وہاں تو انداز ہی بڑا پیار بھرا ہے کہ یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا،
راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہوں مگر تھوڑا سا آرام بھی کریں. یہ خود جو انداز ہے یہ کتنا محبت بھرا انداز ہے. یعنی ہم سے تو مطالبہ یہ ہے کہ کچھ نماز تو پڑھ لیا کرو. پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے حبیب کچھ آرام بھی کر لیا کرو. نصفہ آدھی رات او انقص منہ قلیلا, یا آدھی رات میں بھی کچھ کم کر دیں, او زد علیہ, یا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں. یہ انداز اگر آپ دیکھیں تو واقعا محبت بھرا انداز ہے. اے چادر کے اوڑھنے والے, پہلے ہی بے تکلفی ہے کہ اے چادر کے اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا, راتوں کو کھڑے ہو مگر تھوڑا سا آرام بھی کیا کریں. نصفہ آدھی رات, او انقص منہ قلیلا, یا آدھی رات سے بھی کچھ کم کر دیں, او زد علیہ, یا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیا کریں. سمجھتے جائیں پڑھتے جائیں, سمجھتے جائیں پڑھتے جائیں. پیغمبر پر تو نازل ہوا ہے مگر پیغمبر کے ذریعے سے ماننے والوں کو قیامت تک متوجہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والی کتاب بھی ہے, سمجھنے والی کتاب بھی ہے. ورتل القرآن ترتیلا. پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ یہ رات کا جاگنا جو ہے نا یہ ہمیں بہت پسند ہے. کہ دن کا معاملہ ہے کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, کہ حبیب آپ کو دن میں تو کام ہوں گے, ہم ہی نے تو آپ کو کام دیا ہے, یہ تبلیغ کا, یہ دین کا, یہ جو پہنچانے کا پیغام, یہ ذمہ ہم ہی نے تو دیا ہے, تو یہ کام تو آپ نے کرنا ہے. تو دن میں آپ کے پاس کہاں وقت ہوگا؟ تو ہمیں بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے, آپ کی بات سننی ہے, آپ کی مناجات سننی ہے. ہم چاہتے ہیں تو اب کیا کریں؟ کہ پھر آپ رات کو آئیے ہمارے پاس, مصلی پر آئیے, ہم آپ کے منتظر ہوں گے, آپ کی مناجات سننا چاہتے ہیں. ان ناشئۃ اللیل, یہ رات کا جاگنا, اس کے دو بڑے فائدے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل, یہ رات کا جاگنا. اچھا, رات کا جاگنا جب کہا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, مگر ظاہر ہے آپ ہی میں کراچی کے کتنے شہر افراد نظر آتے ہیں, وہ ان کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے. میں خود کراچی سے ہوں کہ یہ رات کے جاگنے کا مطلب کیا ہے. ایسا جاگنا نہیں کہ جس میں انسان سو ہی نہ رہا ہو, ایسا نہیں. سونے کے بعد اہتمام کیا جائے کہ انسان پھر بیدار ہو, وہ جاگنا. اسی لیے اسلام اس بارے میں بہت پرٹیکولر, دن اور رات کی تقسیم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو ہم نے بنایا تاکہ تم اپنی روزی حاصل کر سکو. اب اس کے اندر ہوگا کیا؟ یہ جو پروردگار نے کہا کہ ان ناشئۃ اللیل, کہ انسان سوئے پھر جاگے, کہ اس کے دو بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, یہ رات کا بیدار ہونا تمہارے نفس کو قابو کرنے میں بہت مؤثر ہے. یعنی کتنی مرتبہ یہ ہوتا ہے, جملے ہم سنتے ہیں کہ صاحب دل نہیں مانتا, چاہتے ہیں مگر ہمارا دل قابو میں نہیں آتا, دل بے قابو ہو جاتا ہے. وہ جب گناہ کا موقع آتا ہے تو دل قابو میں نہیں رہتا. یہ جو نفس کی سرکشی ہے, یہ نفس کا جو بے قابو ہونا ہے, پروردگار نے ایک ٹپ دی کہ اگر تم رات کو اپنی نیند قابو میں کر لو گے تو نفس خود بخود قابو میں آ جائے گا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. اور دوسرا فائدہ واقوم قیلا, اگر یہ رات کو اٹھنا سیکھ گئے نماز شب کے لیے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دن میں لوگوں سے گفتگو میں زحمت نہیں ہوگی. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے کہ صاحب وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اس لیے جا رہے ہیں کہ جناب علی اپنا مافی ضمیر بیان نہیں کر پاتے, خیالات ہیں مگر زبان تک آتے آتے وہ تھاٹس اسکیٹر ہو جاتے ہیں, منتشر ہو جاتے ہیں, خیالات تحلیل ہو جاتے ہیں. انسان اپنے جذبات کو الفاظ نہیں دے پاتا, زبان گونگی ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہتا تقریر نہیں کر پاتے, پریزنٹیشن نہیں دے پاتے, اپنی بات نہیں کر پاتے, چار لوگوں کے سامنے اپنی گفتگو پیش نہیں کر پاتے, کہ اس کے لیے اسپیچ تھراپی ہوتی ہے, وہ کروائیے, وہ اپنی جگہ پر. مگر ایک طریقہ پروردگار نے بتایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ارے رات کو اٹھ کر مصلی پر مجھ سے بات کرنا سیکھ جاؤ. اگر رات میں خدا سے بات کرنا سیکھ گئے تو دن میں بندوں سے بات کرنا خود بخود آ جائے گا. تو یہ جو پروردگار نے وہاں پر کہا کہ رحمان کے بندے کو
جو زمین پر چلتے ہیں ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا. وہ جاہلوں کے اوپر ایسے جاہل جو لاسٹ کیسز ہیں ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد خدا نے کہا یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ یبیتون لربہم، کہ یہ اپنے رب کی خاطر راتوں کو اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں کہ سجدہ و قیامہ، کہ مصلی پر آنا ان کی شان ہے. کبھی یہ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی یہ حالت قیام میں، جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اس کا اہم ترین مصداق ہے نماز شب. تو پہلے انسان اپنی واجب نمازوں کی پابندی کرے، پھر اس کے بعد توفیق حاصل کرے کہ وہ نماز شب کے لیے بھی کھڑا ہو سکے، اور علی کا طرز زندگی اس کی کچھ جھلک اس کی زندگی کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے، اور وہ اس کا مصداق بن جائے کہ خدا اسے پیش کرے کہ اگر آج کے زمانے کے اندر تم خدا رحمان تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے ان مومن بندوں کو دیکھ لو. ان کو دیکھ کر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا امام کیسا ہے، ان کا نبی کیسا ہے، اور خود خدا رحمان کیسا ہے. انسان وجہ تعارف بن جائے اپنے پروردگار کے لیے. برادران عزیز، یہ یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ تمام صفات جو اس آیت کے ذیل میں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں وہ سب کی سب تو اس وقت نہیں آ پائیں. ان سب کو اس وقت بیان کرنا اور کور کرنا اس محدود وقت کے اندر ناممکن ہے، مگر مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ چند صفات کو ڈسکس کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں اپنے نوجوان دوستوں سے اور دیگر جتنے بھی سامعین یہاں پر موجود ہیں ان سے میں گزارش کروں کہ آپ قرآن کو گھر جا کر کھولیے، آج کل جب آپ کو موقع ملے. میں نے ایڈریس بھی آپ کو بتایا، لوکیشن اس کی کہ سورہ فرقان 25واں سورہ، اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہاں پر آپ کو یہ عنوان اور مضمون نظر آئے گا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو یہ 3 صفات تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، پھر باقی جو صفات ہیں ان کو وہاں پر آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم کس طریقے سے اپنے ان بندوں کا تعارف کرواتا ہے. اپنے ان بندوں کا تعارف کروانے کے بعد آخر میں جو خلاصہ بیان کیا ہے وہ ہے صبر، کہ یہ سب کا سب ہوگا اس صورت میں کہ جب ان بندوں کے اندر صبر آ جائے. صبر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا برادران عزیز. صبر یعنی استقامت، صبر یعنی ثابت قدمی. صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو اپنا نصب العین بنا لے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس چیز کو اپنی ہیبٹ کے اندر شامل کر لے. وہ سرنڈر نہ کرے، گیو ان نہ کرے، وہ ہار نہ جائے، وہ تھک نہ جائے. ہارنے والا اور تھکنے والا میدان حیات سے فرار اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اور علامہ سید علی نقوی صاحب کا بہت پیارا جملہ ہے کہ میدان حیات سے فرار وہ اختیار کریں جو فرار کے ماننے والے ہیں، حیدر کرار کے ماننے والے کبھی فرار اختیار نہیں کرتے. تو صبر ہے، جو استقامت ہے، جو پائیداری ہے، جو ڈیوریبلٹی ہے، جو پیشنس ہے، جو ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں ہی اس کو آہستہ آہستہ نتیجہ ملتا ہے. دوا بھی جب آپ کھاتے ہیں تو پہلے ڈوز میں اثر نہیں ہوتا. جب انسان آہستہ آہستہ اپنی دوا کو کھانے میں استمرار کا مظاہرہ کرے، ایک ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اکارڈنگ ٹو دا گیون ڈوز وہ اپنی دوا لیتا رہے، تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اس کی صحت بہتر ہونا شروع ہوتی ہے. اس میں بھی ثابت قدمی چاہیے. یہاں پر بھی پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا. بس آخری بات، اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، منزل مسائل سے اور قریب ہو جاؤں، کہ پروردگار عالم نے یہ بھی کہا کہ پروردگار عالم کیریکٹر کے حوالے سے جب یہاں پر گفتگو کرتا ہے تو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ افراد اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر ان کا انداز کیا ہوتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. یہ گناہ کے بعد اپنے گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، فوراً توبہ کرتے ہیں، تجدید ایمان کرتے ہیں، اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں. پھر یہ وہ افراد ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ان افراد کی اس توبہ کے بعد پروردگار انہیں انعام یہ دیتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یہ پروردگار کا کتنا لطف ہے، کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے، کتنا فضل ہے. بس برادران عزیز، آئیے اور بات کو اختتام کی طرف لے جائیں منزل مسائل پر. یہ رحمان کے بندے اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں کربلا کے میدان کے اندر. جو ان کا سردار ہے وہ تو امام معصوم حسین ابن علی. اگر آپ دیکھیے امر بالمعروف بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، نہی عن المنکر بھی نظر آ رہا ہے، جس کی صورت میں، جس کی وجہ سے جناب حر یزید کے کیمپ سے امام حسین کی طرف
متوجہ ہوتے ہیں. ہمیں وہ لاسٹ کیسز بھی نظر آتے ہیں کہ جن سے اعراض کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. عمر سعد کہ حسین ابن علی کو پہچانتا ہے مگر اس کے باوجود الذین کفروا کا مصداق ہے. ہمیں ہر طرح کی مثالیں کربلا کے میدان کے اندر بہت واضح اور پرومیننٹ انداز سے نظر آتی ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا میں فقط ایک حر نہیں ہے کہ جو امام حسین کی طرف آئے، کئی افراد ہیں. جناب زہیر ابن قین وہ پہلے ہی راستے میں امام حسین کی طرف آ چکے ہیں، امام نے باقاعدہ ان کو دعوت دی تھی. جناب حر بہت نمایاں شخصیت ہے، اسی وجہ سے ان کا آنا بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ورنہ کئی افراد ہیں کہ جنہوں نے عاشور کے دن آ کر امام مظلوم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. حد یہ ہے وہ حسین جو یہ کہہ کر چلا تھا کہ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. کربلا کے شہداء کی تعداد مکمل نہیں ہوگی، حور کو شامل کیے بغیر یہ تعداد مکمل نہیں ہوگی، زہیر ابن قین کو شامل کیے بغیر یہ تعداد مکمل نہیں ہوگی. نہیں، ایک ایسا شہید جو کربلا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، یہ حسین کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طاقت ہے کہ کب وہ شخص حسینی بنتا ہے، کب وہ شخص یزیدیت سے باہر آتا ہے اور حسینیت کے پرچم کو تھامتا ہے. کب؟ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز. یہ وہ وقت ہے کہ جب حسین ابن علی ذوالجناح سے زمین کے اوپر آ چکے ہیں. وہ جو زمانے کے امام کی فریاد ہے نا کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آ رہا تھا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. اتنے تیر معلق تھے حسین کے جسم پر کہ پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ زمین پر آنے کے لیے حسین نے زور لگایا تو سامنے موجود تیر جب پشت سے باہر گئے ہیں تو اس کے بعد پھر حسین زمین کے اوپر آئے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب شبر خنجر لے کر آگے بڑھا. مگر کیا فوراً آ گیا؟ نہیں. یہاں پر وہ شہید ہمیں نظر آتا ہے. وہ کون سا شہید ہے؟ عمر سعد نے یہ اعلان کیا کہ جاؤ اور جا کر حسین کا سر کاٹ کر لے کر آؤ. کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا اور ایسے میں ایک شخص آگے بڑھتا ہے. امام حسین کے قریب آیا. امام اتنے زخمی ہو چکے ہیں کہ آنکھیں بند ہیں. بڑی مشکل سے گوشہ چشم سے اس کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، جا چلا جا تو میرا قاتل نہیں ہے. یہ جملہ اسے سنا، جا چلا جا تو میرا قاتل. ارے حسین مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جا چلا جا تو میرا قاتل نہیں. حسین علم امامت سے جانتے ہیں کہ کون ہے وہ بدبخت اور وہ سیاکار، وہ شقی اور بدبخت کون ہے کہ جو میرے گردن پر خنجر چلانے والا ہے. حسین کہتے ہیں جا تو چلا جا تو میرا قاتل نہیں ہے. خواہ خواہ اپنے آپ کو رسوا مت کر، اپنے آپ کو گنہگار مت کر. اس موقع پر اس کے ہاتھ میں موجود خنجر نہ وہ گر گئے. حدیث کربلا میں علامہ طالب جوہری صاحب نے اس حدیث کو اور اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا. اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا اور اس نے کہا فرزند رسول اس وقت بھی آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں کسی وجہ سے روسیا ہو جاؤں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں جا اپنے آپ کو دور کر، تو میرا قاتل نہیں. فوراً اس نے خنجر اٹھایا اور عمر سعد کی طرف بڑھا. عمر سعد کہتا ہے بتا کیا حسین کا سر کاٹ کے لے آیا؟ کہا کہ نہیں، حسین کا نہیں، میں تیرا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں. آگے بڑھ کر جب اس نے عمر سعد پر حملہ کیا ہے، سپاہیوں نے آ کر اس کو گھیر لیا، اس کو گرایا اور اب اس کو ذبح کرنے لگے. یہ جہاں گرا ہوا تھا وہیں سے اس نے حسین کو پکار کر کہا مولا قیامت میں اتنی گواہی تو دیں گے نا کہ آپ کی محبت کے جرم میں مارا جا رہا ہوں. آپ یقین کریں گے کہ الفاظ یہ ہے کہ حسین اتنے کمزور ہو چکے تھے مگر اس موقع پر اس کی آواز سنی اور کہا کہ میں قیامت میں گواہی دوں گا کہ تو میری محبت کے جرم میں قتل کیا جا رہا ہے. یہاں یہ ذبح ہوتا ہے اور اب وہ شبر بدبخت آگے بڑھتا ہے خنجر لے کر. اور جب شبر آگے بڑھا ہے، حسین نے تو اپنی سی کوشش شبر کے ساتھ بھی کی ہے اور کہا اے شبر اتنا بتا مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. نبی اور خدیجہ کے نواسے ہو، علی اور زہرا کے بیٹے ہو، جانتا ہوں. کہا کہ پھر مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہ یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کے لالچ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. جملہ سنیں گے وہ حسین جو کہہ کر چلے تھے کہ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. حسین کے اس جملے کی قدر کریں. حسین کہتے ہیں اے شمر میرے جد کی شفاعت زیادہ عزیز ہے یا یزید کے دربار سے ملنے والا انعام؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے فرزند رسول یہ آپ کس بدبخت کو شفاعت کی امید دلا رہے ہیں؟ مگر وہ حسین کریم ابن کریم ہے اور
یہاں سے شمر نے یہ کہا کہ یزید کے دربار سے ملنے والا 1 درہم اور دینار تیرے جد کی شفاعت سے زیادہ عزیز ہے۔ اب حسین نے کچھ نہیں کہا، اب اپنا سر رکھا ہے سجدے آخر میں اور خدا سے مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ شمر کا خنجر چلا اور حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا اور فضاؤں میں آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، اے پروردگار جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی اس کا ثواب انہیں ایصال فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومین کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مرحومین کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک یہ سفر آخرت تو ہم سب کو درپیش ہے، اس آخرت کے سفر کے لیے تیار رہنے اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جتنے حاضرین ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشانی اور پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ جو مورد نظر ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل نصیب فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء کرام مراج اعظام مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مرحوم مسرور حسین ابن منظور حسین جو والد محترم جناب محمد علی صاحب کے اور مرحوم سید آصف رضا ابن سید شوکت علی شاہ جو برادر محترم سید شہزاد صاحب کے، تمام ارواح مومنین و مومنات، تمام شہداء ملت، آپ حضرات کے متعلقین مرحوم مومنین و مومنات، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔